बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। जैसे जैसे ख़बरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, वैसे वैसे उन ख़बरों से मुतल्लिक कुछ ऐसी ख़बरें कि जो मज़ीद सनसनी पैदा कर रही हैं वो भी सामने आ रही हैं। जनरल बाजवा से मुतल्लिक एक अहम तरीन ख़बर है, मैं आपके सामने इस व्लॉग में रखने जा रहा हूँ। और ये ख़बर दी है अंसार अब्बासी साहब ने ISPR को कोट करके। इस ख़बर की क्या हकीकत है ये भी आपके सामने रखेंगे। फैज़ हमीद साहब गिरफ़्तार हुए और उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ़ ख़बरें आना शुरू हुईं साकिब निसार साहब से मुतल्लिक, जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक। और इन ख़बरों के मुतल्लिक शवाहिद क्या हैं ये आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। पहले हमने ये देखा कि फैज़ हमीद साहब गिरफ़्तार हुए और उसके बाद फिर सिचुएशन ऐसे बदली कि हमारे सामने ख़बर आई कि जनरल बाजवा साहब कहाँ हैं, कि भई ये तो ऐसा ना हो कि वो किसी फ़ौजी पहरे में हो। और ये कहा भी गया कि वो इस वक्त एक फ़ौजी पहरे में और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। फिर हमारे सियासतदानों के वो बयानात कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा ने तो मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी। अब लोगों ने सोचा कि अगर वज़ीर दिफ़ा ये बात कर रहा है तो मुमकिना तौर पर बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। और ख्वाजा आसिफ तो पहले भी टीवी प्रोग्राम्स में ये कह चुके हैं कि जनरल बाजवा मुझे भी धमकियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई चुप कर जाएं, वगरना आप अपने पाँव पर खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इस मौके पर और जब सियासी दर्जा हरारत इंतहाई हाई है, अंसार अब्बासी साहब ने जंग में एक ख़बर दी है। वो ख़बर हो सकता है आपने देखा ना कि अभी ख़बर आई फैज़ गिरफ़्तार, कोर्ट मार्शल शुरू। उसके बाद सोशल मीडिया पर ख़बरें आई कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कार्रवाई किस ज़िम्न में हो सकती है? बाजवा के ख़िलाफ़, फैज़ के ख़िलाफ़ तो ये है ना कि टॉप सिटी स्कैंडल, तो बाजवा के ख़िलाफ़ क्या आ सकता है? ऐसा कौन-सा यानी केस है जो उन पर दाखिल किया जा सकता है? तो अंसार अब्बासी साहब ने रोज़नामा जंग में लिखा है कि बाख़बर ज़राए ने दावा किया है, ये बाख़बर ज़राए के साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड क़मर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ज़ेरे गौर नहीं है। तो तमाम तर ख़बरें यहाँ यानी ख़त्म हो जाती हैं कि जब ये कहा जाए कि कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। और ये ज़राए आगे कहते हैं कि ज़राए ने साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ मुमकिना कार्रवाई के बारे में सोशल मीडिया पर क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया है। कुछ ऐसे व्लॉगर्स के जिनको अगर भगोड़ा कहा जाए तो भी शायद गलत न होगा, वो भी ऐसी ख़बरें फैला रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि दी न्यूज़ ने जब इस मामले पर ISPR से रब्ता किया। अब ISPR ने क्या बताया इस हवाले से, तो कोई जवाब नहीं मिला। इस हवाले से सोशल मीडिया पर फैलने वाली क़यास आराइयों का हवाला देते हुए ज़रिए ने कहा कि ये तमाम क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए फैलाई गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, अच्छा इन्वर्टेड कॉमास और लिखा गया कि भाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट। अब लोगों ने सोचा कि इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, और इस उन्वान से वो सोशल मीडिया पोस्ट सरासर जाली है जिसमें जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ मुमकिना तौर पर जनरल रिटायर्ड फैज़ जैसी कार्रवाई की बात की गई है। तो फैज़ जैसी कार्रवाई जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ इस वक्त फ़िलहाल नहीं होने जा रही। ये क़यास किया जा रहा था कि जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के पस मंज़र में जनरल बाजवा की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द इजाफ़ी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और मुमकिना तौर पर उनके ख़िलाफ़ मुस्तक़बिल में फ़ील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो सकता है। ये कहा गया कि बाजवा साहब इस वक्त पाकिस्तान में हैं और आर्मी चीफ़ हाउस के आसपास उन्हीं हदूद में कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है और बाजवा साहब को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो बाजवा साहब इससे पहले वाकई हमने ये देखा भी और ये ख़बर भी हमारे सामने आई, यानी ख़बर में ही देखा कि कामरान शाहिद को बाहर निकाला गया और ज़ाहिर है बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो लोगों ने इसको इससे भी जोड़ा। कामरान शाहिद उनसे मुलाकात करने ख़बर के सिलसिले में गए थे और कुछ ख़बरें ऐसी सामने आई कि अब उनको अपने
جو چنیدہ صحافی ہیں ان سے ملنے سے ظاہر ہے روکا جا رہا ہے، اور اس ملاقات میں بھی سب نے کہا کہ جنرل باجوہ انٹرویوز دے رہے ہیں تو اس سے ادارے کے لیے مسائل نہ ہوں، سو اسی لیے ان انٹرویوز کو محدود کر دیا گیا، کچھ وقت کے لیے ان کو مؤخر کر دیا گیا۔ تو یہ ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ خبریں آئیں کہ بھائی باجوہ صاحب اس وقت، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو راولپنڈی میں یہ خبریں آئیں، لیکن ہم نے اس کو چیک کیا، کنفرم کیا، اور ہمارے جو سورسز ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ باجوہ صاحب اس وقت، اچھا پہلے تو منصور علی خان صاحب نے بتایا کہ دبئی میں ہیں، لیکن ہمارے سورسز کا دعویٰ اس سے یعنی الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اس وقت آسٹریا کے شہر ویانا میں موجود ہیں، تو وہ وہاں موجود ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ خبریں تو اور بھی آئیں نا کہ ثاقب نثار صاحب ہو گئیں گرفتار، ثاقب نثار کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، یہ حسن ایوب صاحب نے بتایا۔ تو یہ بھی ہم نے چیک کیا تو ثاقب نثار صاحب ملک میں ہیں ہی نہیں، تو انہوں نے کہا میں تو لندن میں ہوں۔ یہ بھی جو خبر تھی وہ بھی اپنے تئیں زیادہ وزن اپنا ہی برداشت نہیں کر سکی۔ بہرحال یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جنرل باجوہ نے بغیر کسی تبصرے کے اضافی تعینات کردہ سیکیورٹی کو خاموشی سے قبول کر لیا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ باتیں سراسر غلط ہیں۔ انصار عباسی صاحب اپنی اس خبر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی خبر غلط ہے، یعنی باجوہ صاحب نے ایسی کسی چیز کو قبول نہیں کیا اور یہ ہے ہی نہیں، اور باجوہ صاحب اس وقت ملک میں ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری خبر ہے لیکن یہاں انہوں نے یہ نہیں لکھا۔ ایک اور ذریعے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جنرل باجوہ دبئی میں ہیں، اچھا یہ ایک ذریعے سے معلوم ہوا ہے، اور آئندہ چند روز میں واپس آ جائیں گے، ہفتے تک واپس آ جائیں گے، یہ منصور علی خان نے کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جعلی پوسٹ کو ریٹائرڈ فوجی آفیسر نے شیئر کیا ہے جو بیرون ملک مقیم ہے اور فوج مخالف مہمات چلانے کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ آپ جان ہی گئے ہوں گے ان کا نام۔ اس ریٹائرڈ فوجی آفیسر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت بغاوت پر اکسانے کے جرم میں 14 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ اب بھی میں اگر نام لوں گا تو یہ فضول ہوگا، ویسے نام تو آپ کو اندازہ ہی ہو گیا ہے کہ کون ہے۔ اسے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت سزا سنائی گئی تھی اور ان پر فوجی اہلکاروں میں بغاوت پر اکسانے اور جاسوسی سے متعلق آفیشل سیکریٹ ایکٹ 1923 کی دفعات کے خلاف ورزی اور ریاست کے تحفظ اور مفاد کے خلاف اقدامات کرنے کا الزام تھا۔ اور اس کے علاوہ چند روز پہلے فوجی حکام نے سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو گرفتار کیا تھا۔ اسلام آباد میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے جڑے کیس میں بدعنوانی کے الزامات کا سامنا کرنے کے علاوہ جنرل فیض کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا بھی سامنا ہے، کیونکہ ISPR نے ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض حمید کی جانب سے پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات کا حوالہ دیا ہے، اور ہم نے یہ پریس ریلیز میں دیکھا بھی، اور سب لوگوں نے اس ایک چیز کو بڑا غیر معمولی قرار دیا۔ انہوں نے کہا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے ٹاپ سٹی کا، لیکن یہ معاملہ کہیں اور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو ایسے گردانہ کہ یہ عمران خان صاحب سے جڑا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو ایسے کہا کہ یہ تو 9 مئی سے جڑا ہوا ہے، لیکن باقی لوگ ظاہر ہے اس کو مختلف حوالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ PTI کے بانی چیئرمین عمران خان اور موجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف جنرل باجوہ پر تنقید اور ان کے احتساب کا مطالبہ کرنے کے معاملے پر متفق ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ دیکھیے خواجہ آصف بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ باجوہ کا احتساب ہو، پاکستان تحریک انصاف بھی یہ بات کر رہی ہے، عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو جنرل باجوہ صاحب کا احتساب کون ہے جو کہ نہیں ہونے، یہی نواز شریف صاحب ایون چاہ رہے ہیں کہ بھائی احتساب ہونا چاہیے۔ اگر نواز شریف چاہ رہے ہیں یا پھر نواز شریف صاحب کی چلتی نہیں ہے، باقی شہباز شریف صاحب تو آپ سمجھ ہی گئے۔ اچھا یہ واضح نہیں کہ آیا وزیر دفاع یہ کام خود کر رہے ہیں یا حکومت یا نون لیگ کی قیادت نے انہیں باجوہ پر تنقید کی ذمہ داری دی ہے تاکہ موجودہ آرمی چیف پر اپنے پیش رو کے خلاف کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ تاہم اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے جنرل باجوہ کے بارے میں خواجہ آصف کے بیان کی تردید کی ہے۔ دیکھیے
بڑا ہی دلچسپ ہے کہ ایک جانب نون لیگ اس وقت گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہی ہے، ایک جانب آپ دیکھیں کہ ملک محمد احمد خان باجوہ صاحب کو سیو کر رہے ہیں، اور اتنا کہ یعنی لوگ کہیں گے بھائی بس کر جائیں، لیکن نہیں مانیں گے۔ اور خواجہ آصف کو آپ دیکھیں، وہ باجوہ صاحب کے خلاف ہی لگے ہوئے مسلسل، اور ظاہر ہے ان کی باجوہ صاحب سے ایک تلخی رہی ہے، اور انہوں نے متعدد حوالوں سے بتایا بھی ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے یہ کیا ہے۔ باقی جو باتیں اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، اب اس کو کیسے مانا جائے؟ وہ کہا تھا نا نواز شریف صاحب نے کہ مٹی پاؤ نہیں چلے گا، اب کیا چل رہا ہے؟ اگر مٹی پاؤ نہیں چل رہا، فیض تو گرفتار ہو گئے، تو فیض کے ساتھ نون لیگ جس کو ذمہ دار سمجھتی ہے، یا پی ٹی آئی اپنے کچھ حوالوں سے جس کو ذمہ دار سمجھتی ہے، تو کون ہے جو کہ باجوہ صاحب کا احتساب نہیں ہونے دے رہا، اور یا احتساب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ تو بڑا مشکل ہے اس سوال کا جواب ملنا، لیکن اس نظام میں یا پھر اس حکومت میں بڑا مشکل ہے کہ جنرل باجوہ کا بھی، کیونکہ وہ آخری وقت میں اس حکومت کے ساتھ کوپ اپ کر گئے تھے۔ سو اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ باجوہ صاحب دوبارہ پاکستان آئیں گے بھی، تو بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی مجھے ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی مستقبل قریب میں، اگر حالات بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوتے تو۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔